بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، لیکن یہاں پہ قوانین جو ہیں ہر سیکٹر کے لیے ایک الگ قانون ہے، سب کے لیے ایک قانون نہیں ہے. یہاں پہ پارکنگ کے حوالے سے بھی مختلف قوانین ہیں. یہاں پہ وکلا کی جو پارکنگ ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، عام آدمی کے لیے جو پارکنگ ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، پھر جو پوش علاقے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیلدار شاداب کیانی صاحب. ان کو آج ہم نے اس حوالے سے اسپیشل دعوت دی ہے کہ یہ جو مختلف قوانین ہیں اسلام آباد میں، سی ڈی اے کا خیر ہم بتاتے تو آپ کو رہتے ہیں ایک بے بس اور لاچار قسم کا ادارہ ہے. ویسے بھی اس نے نا پورے شہر کو مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرواتا، بارشیں ہوتی ہیں وہ شہر کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں، ٹھیکیدار 2 نمبر کام کرتے ہیں ان کا کوئی ایکشن نہیں لیتا، خود سی ڈی اے کے اکاؤنٹ سے لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، انوائرمنٹ والے ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے درختوں کی کٹائی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہاں جنگلی حیات کو مار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے اسی حوالے سے جناب زیلدار شاداب کیانی صاحب کو مدعو کیا ہے. آج ان سے ہم جانیں گے کہ ایک شہر میں کئی قوانین ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم کیانی صاحب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی مانگڑ صاحب. کیانی صاحب، آپ کے باپ دادا جو ہیں وہ شہر کے وسنیک ہیں اور آپ لوگوں نے بڑی زمینیں دی ہیں جب جا کے یہ شہر آباد ہوا ہے. تو ذرا مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اس شہر کے اندر چیئرمین سی ڈی اے موجود ہیں لیکن قوانین کئی ہیں یہاں پہ. مانگڑ صاحب، سی ڈی اے نے 1960 میں جب وجود میں آیا تو ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ان کو آگے سے کوئی ٹیڑھا آدمی ملتا ہے، تگڑا آدمی ملتا ہے تو اس کے آگے سی ڈی اے لگ جاتی ہے. نہیں تو سی ڈی اے کے جو مطلب انفورسمنٹ ہے یہ ڈنڈے اٹھا کے عوام کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. زیادہ تو عوام کی کٹائی ہوتی ہے. ہاں دیکھیں نا جس طرح ہمارے پولیس ہے، تھانے، جی عوام کے اوپر تو وہ قہر بن کے ٹوٹتے ہیں. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں کے جو باسی ہیں ان کو تو سی ڈی اے پچھلے 50 60 70 سالوں سے حقوق کھا رہی ہے، لیکن یہاں پہ کالے کوٹ والے بادشاہ ہیں. ان کا جب جی کرتا ہے وہ سی ڈی اے کی جگہ پہ قبضہ کر لیں، سی ڈی اے کو مار کٹائی کر لیں، سی ڈی اے کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام آباد جب بنا ہے تو سر یہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کے ساتھ اٹیچ تھی. ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا تھا اور اسلام آباد کو دیکھتا تھا، اور ایک سی ڈی اے کا اپنا مجسٹریٹ تھا. پھر اس کے بعد F8 مرکز میں ڈی سی آفس بنا تو وہ پنڈی سے وہ جج صاحب اسلام آباد شفٹ ہو گئے. تو ہماری پھر اس کے بعد مختلف ٹائم کے ساتھ بڑھتے ہوئے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ F8 کچہری بن گئی. پھر 2021-22 میں جب دیکھا کہ اب یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، 100 کے قریب عدالتیں ہوں گی ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر، متحد عدالتیں ایسٹ اور ویسٹ 2 حصے ہو گئے اسلام آباد کے، تو پھر G11 میں باقاعدہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا گیا. اب یہاں پہ جب اسلام آباد بنا ہے 1960 سے لے کے تو تقریباً 2021-22 تک ڈسٹرکٹ کورٹ جو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ 60 سال 62 سال، تو اس دوران کوئی کار پارکنگ فیس نہیں تھی، کوئی کسی کی ضرورت نہیں یار. ہوتی اس وقت کار کس کے پاس تھی؟ چند لوگوں کے پاس کار ہوتی تھی. 4-5 سال پہلے بھی تو کاریں تھیں نا سر، کوئی کار پارکنگ فیس نہیں تھی نا. میں جس طرف آ رہا ہوں آپ وہ سنیں نا. ڈسٹرکٹ کورٹ جب گئی یہاں سے تو جونیئر وکلا اپنی جگہ رو رہے ہیں، ان بیچاروں کو نہ آگے چیمبر ملے نہ کچھ اور، لیکن باہر کے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا. جو باہر کے عہدیداران تھے ان کو کیسا فائدہ ہوا؟ پنڈی سے ایک ٹھیکیدار اٹھا کے لائے، کوئی ٹینڈر نہیں ہے، 2 کار پارکنگس ہیں، وکلا سے تو وہ نہیں لے رہے، لیکن جب کوئی عام سائل آتا ہے تو وہ کچہری کے گیٹ پہ سب سے پہلے 100 روپیہ بھتہ دے کے اندر جاتا ہے، گاڑی پارک کر کے. نہیں سر، وہ بھتہ ہے. نہیں، وہ کس مثلا عام آدمی نے داخل ہونا ہے تو 100 روپے دے کے اندر جانا. پیدل پہ بے شک آئے. نہیں، پیدل کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جو بھی بندہ گاڑی پہ آئے گا یا بائک کے پہ آئے گا، کیونکہ آج کل سائیکلوں کا دور تو ختم ہو گیا، بائک کے اوپر بھی ٹیکس ہے نا سر. اب دیکھیں ہمیں ٹیکس لینے پہ وہ نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی بار کونسلز ہیں وہاں پہ 20 یا 30 روپے گاڑی کا ٹیکس ہے. یہ 100 روپیہ کس بات کا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں کیانی صاحب، اچھا پھر اس کے بعد کیانی صاحب بات تو سن لینا. پھر دیکھیں نا، اگر صرف آپ ہی کی بات چلے گی تو پھر دوسرا موقف کس طرح آئے گا. میں نے یہ وکلا سے بات کی تھی اس حوالے سے. اچھا، اب وکلا کو اس کا نہیں پتا کہ ملک میں کون سا قانون رائج ہے.
ان کو نہیں پتا کہ ملک میں قانون جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اگر وہاں پہ سی ڈی اے اپنا ٹھیکیدار بٹھائے گا, سی ڈی اے نے جہاں ٹھیکیدار بٹھایا, جہاں پرچی مافیا بٹھایا, سی ڈی اے نے وہاں پہ کرپشن کیا, آدھے پیسے سی ڈی اے جیب میں ڈال کے لے گیا, آدھے ٹھیکیدار لے گیا, تو وکلا اگر لے جا رہے ہیں اپنی فلاح پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مانگڑ صاحب میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ڈیلی تقریباً 50,000 سے لے کے 80,000 لوگ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان 80,000 لوگوں سے کیا ضرورت ہے پرچی لینے کی؟ آلریڈی اسلام آباد انتظامیہ اتوار بازار, منگل بازار اور جمعہ بازار جب لگتا ہے ہفتے میں 3 دن, تو وہاں پرچی اسلام آباد پولیس بھی دیتی ہے, لیکن اس کے کوئی چارجز نہیں ہے. اسلام آباد پولیس نے ڈی ایم اے والوں نے گارڈ رکھے ہوئے, ٹھیکہ دیا ہوا ہے. سر سنیں نا, وہاں پہ کوئی پرچی نہیں ہے. وہاں یہ جمعہ بازار پہ, جمعہ اتوار بازار جو پشاور موڑ والا ہے, اس میں کوئی پرچی کے چارجز نہیں ہے. یار میں ویسے ریگولر جاتا ہوں, انٹری کے چارجز نہیں ہیں. 50 روپے انٹری کے چارجز ہیں. اچھا چلیں ہم 50 روپے مان لیں, تو سر یہ پھر ایک شہر میں 2 قانون ہو گئے نا, ادھر 50 روپے تو ادھر 100 روپے. اچھا میں اگلی تیسری طرف آ رہا ہوں. اسلام آباد کی ہائی کورٹ جو بنی ہے 2008 میں, یہ بھی 2008 سے لے کے ابھی تک 2 بلڈنگوں میں, پہلے G10 کی بلڈنگ میں تھی, آج کل یہ G5 میں چلے گئے ہیں. یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا تیسری بات ہم کرتے ہیں, چونکہ کیپٹل ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی مین برانچ اسلام آباد کے اندر ہے, وہاں پہ بھی پارکنگ کی کوئی فیس نہیں اور پولیس الٹا پہرا دیتی ہے. تو یہ ایک شہر کے اندر مختلف قسم کی ریہرسل چل رہی ہے. وکلاء کو اگر اپنی فلاح و بہبود کے لیے چاہیے تو 8,000 وکیل ہیں, وہ سالانہ ان سے فنڈنگ بھی لے رہے ہیں, بار کی فیسز بھی لے رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ایک سائل جس کے جو پہلے ہی بیچارہ لٹا پٹا ہوا ہے, وہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو پہلے. اچھا پھر دیکھنا یہ ہے نا مانگڑ صاحب کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ کوئی لیگلی اس کا ٹینڈر نہیں ہے. یا تو ہماری بار کونسل ہی اس کا ٹینڈر کر دے نا. یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ کیش کی شکل میں آ رہا ہے اور شام کو ان کو دیہڑی مل جاتی ہے اور باقی پیسے کیش کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ بار کے پاس جا رہے ہیں نا. پھر بار نے اگر بندے بٹھائے تو بار کے پاس جا رہے ہیں. سر بار ٹینڈر کیوں نہیں کر رہی؟ میری بات سنیں نا, بار نے کیوں ٹینڈر کرنا ہے؟ ٹینڈر کرے گا ڈی ایم اے کرے گا یا سی ڈی اے کرے گا. اچھا ڈی ایم اے کرے گا نا, اگر یقین مانے جہاں پہ آپ جس پارکنگ کی بات کر رہے ہیں, اگر ڈی ایم اے اس کا ٹینڈر کرتی, ڈی ایم اے اب تک اس کی اوپن سپیس کو بیچ بھی چکی ہوتی, وہ ٹی کے آر کی طرح. آپ کو پتہ ہے نا 3 شادی ہال بنا دیے ہیں یہاں شکر پڑیاں پہ. اور یہ تو ان سے میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو ریگولیٹ کر رہے ہیں نا وکلا, کہ گاڑی آئے موٹر سائیکل آئے پارک کرے, وہ اس کا خیال رکھتے ہیں جو ٹھیکیدار بٹھایا ہوا ہے. اور یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں. سر وہ ٹھیک کرنے کے لیے پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی 100 روپے فیس نہیں ہے. جہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا پارکنگ پلازے بنے ہوئے ہیں ان کی بھی 100 روپے نہیں ہے سر. فیس بہت زیادہ ہے نا. نہیں میں کہتا ہوں چلے جی 100 کی بجائے 50 ہو جائے, پر اگر آپ کہتے ہیں کہ وکلا نہ لیں تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں جو لیں گے ڈی ایم اے والے, خدا کی قسم انی ڈال دیں گے, 4 کھوکھے نہ وہاں پہ یہ کھلوائیں اور ان کے پیسے یہ اپنی جیب میں نہ ڈالیں, میرا نام بدل دیں. اتنے بدنام زمانہ یہ لوگ ہیں. لیکن سر اب وہ جو شٹل سروس ہے ڈپلومیٹ والی, وہاں پہ کھوکھے کس نے کھلوائے ہیں؟ وہاں ایک مجسٹریٹ کا بھائی کس نے بٹھایا؟ وہاں وہ کس نے بٹھائے ہیں فوٹو کاپی والے؟ یہ کرپٹ مافیا. یہ تو وکلا نے, میں بتاؤں نا, وکلا نے مگر مچ کے جبڑے سے کھینچ کے وہاں سے اپنی پارکنگ بچائی ہوئی ہے. وکلا ہمارے بھائی ہیں یار, آپ کے بھی عزیز و اقارب وہاں پہ وکیل ہیں, ہمارے بھی ہیں دوست یار. خدا کی قسم ان سے وہ وکلا جو ہے نا ان سے 1000 درجے اچھے. سر وکلا کو فائدہ نہیں ہے نا, بار کے چند لوگوں کو فائدہ ہے جو بار کے عہدیداران ہیں, 2-3 لوگوں کو فائدہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو وکلا ہے نا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. باقی جو روزانہ وہاں پہ جاتے ہیں نا, یہ اس کے اوپر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے, میں بھی کروں گا. سر وکلا سے تو فیس نہیں لے رہے نا, لے رہے ہیں وہ سائلین سے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو پیسے جن سے بھی لیے جاتے ہیں, کہ وہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں, 2-3 لوگوں کے پاس نہیں جاتے. وہ سارے وکلا کی فلاح و بہبود پہ خرچ لازمی طور پہ ہوتے ہوں گے. میرے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے لیکن میں لے لوں گا. لیکن میں وکلا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ڈی ایم اے کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی بجائے خود اپنی فیس مقرر کر لی. ورنہ ڈی ایم اے تو وہاں پہ جناب ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈی ایم اے والے کتنے کرپٹ لوگ ہیں. سر سی ڈی اے کی پالیسی ہے نا, آگے سے ڈاڈا بندہ آ جائے, ٹیڑھا بندہ آ جائے, تو اس کے آگے تو سی ڈی اے لمبی پڑ جاتی ہے. سی ڈی اے کو تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ تو پھر میرا 2 دفعہ وکلا کو سلام ہے. اگر سی ڈی اے آگے سے بکری ہوگی, سی ڈی اے کو بکری کرنا ہی بڑا ضروری ہے. سی ڈی اے آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال ہو گئے عدالتیں چلی گئی ہیں, تو سی ڈی اے نے آج تک ان کے وہ پرانے چیمبر بھی ڈیمالش نہیں کی ہے. سی ڈی اے اتنا ڈرتی ہے وکلا سے سر. تو دیکھیں, شکر کریں یار,
وہ یہ سی ڈی اے عام آدمی کو جتنا ذلیل کرتی ہے، آپ نے خود میرے کتنے پروگراموں میں آ کے بالکل کیانی ایسے صاحب ہی ہے۔ بتایا، آپ نے خود بتایا کہ جو یہاں کے وسنیک لوگ تھے، یہاں کے جو باسی لوگ تھے، جو مکین تھے، ان کے کیسز ابھی تک لٹک رہے ہیں نا، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے سی ڈی اے میں آپ کو پتہ ہے نا۔ سر ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ پیسے ہمارا سی ڈی اے میں ایشو جائیں، یہ ہے نہیں کہ نہیں سی ڈی اے اپنی نہیں سر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کم از کم اوپن ہو، سال کی 2 سال کی جو بھی ہے اوپن آکشن ہو، تاکہ پتہ ہو سارے وکلاء کو کہ یہ پیسہ کتنا آیا ہے اور بار میں کتنا لگ یہ گیا ہے۔ وکلا کا مسئلہ ہے، آپ کو اور میرا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وکلا آپ کو سلام ہے، آپ نے مگرمچھ کے جبڑے سے جو کھینچا ہے مال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈی اے میں اگر قانون کی عملداری ہوتی نا، خدا کی قسم سی ڈی اے کرپٹ نہ ہوتا تو وکلا نے وہاں پہ قبضہ ہی نہیں کرنا تھا، وکلا نے اپنے بندے ہی نہیں بٹھانے تھے، چونکہ سی ڈی اے خود ایک کرپٹ ادارہ ہے، تو سی ڈی اے نے تو اس کو بیچ دینا تھا، کسی وہ ٹھیے والے کو بیچ دینا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ شہر کے اندر جو یہ کیا دورے تیرے قانون نہیں ہے، جہاں سے پیسے منتھلی مل رہی ہے وہ ٹھیے فروٹ کے سبزیوں کے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں سے نہیں غریب آدمی کا ٹھیا اٹھاتے ہیں وہ جا رہا ہے، بندہ بھی ساتھ جا رہا ہے، اس کے آم بھی ساتھ جا رہے ہیں، اس کا جناب امرود بھی ساتھ جا رہے ہیں، اس کے جامن بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور جن کا پاوا ہے جو پیسے دیتے ہیں۔ اور یار ان کا ذرا ڈی ایم اے کا کھاتا تو کھول کے دیکھ لیں، یہاں پہ کرپشن کتنی ہے۔ کیانی صاحب آپ نے وکلا پہ سوال اٹھا دیا، وکلا کے ذریعے تو ہمیں ان کے اوپر کیس کرنے چاہیے جا کے۔ مانگڑ صاحب اب جو ڈی ایم اے ہے وہ چیزیں لے کے جاتی ہے، پہلے تو واپس کر دیتی تھی نا ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر، کیا میں دوبارہ ٹھیا نہیں لگاؤں گا۔ اب انہوں نے ادھر ایچ8 میں ایک اپنا ویئر ہاؤس بنایا ہے اور اب یہ چیزیں وہاں پہ بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، پھر یہ تو وکلا ہی ان کو نکیل ڈال دے۔ دیکھیں ریچ کتنا۔ سر ہم وکلاء کے مخالف نہیں ہیں، ہم وکلاء کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ سامنے آنی چاہیے بات کہ یہ بار کے اکاؤنٹ میں بھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ بہت شکریہ جناب کیانی صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ یہ کام وکلا کا ہے، یہ ہمارے وکلا بھائی جو ہیں، ریاست علی اعزاز صاحب، باقی شعیب شہین صاحب، جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، چودھری اشرف گجر صاحب، نیاز اللہ نیاز صاحب، میں کس کا نام لوں جناب، یہ معاملات وہ خود ہی اپنا دیکھ لیں گے کہ یہ فیس کہاں پہ جا رہی ہے۔ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر یہ جگہ جو ہے G11 کی پارکنگ والی، جہاں وکلا ہائی کورٹ کی پارکنگ، سپریم کورٹ کی پارکنگ، اگر وہ ڈی ایم اے کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے تو اتنی خوفناک کرپشن کا سیلاب آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ جو ڈی ایم اے والے ہیں، یہ تو اوپن سپیس کے نام پہ جگہ بیچ کے دوبارہ اس کی سیکورٹی بھی چیک نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہ آ جائے۔ اتنے بے رحم لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ منتھلی اوپن سپیس کے نام پہ کہتے ہیں جی سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں کتنے جائیں گے اور ہماری جیب میں کتنے جائیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ جو یہاں پہ 2 نمبری یہ خود ڈی ایم اے والے کرتے ہیں، تو وکلا کو چاہیے کہ شٹل سروس میں جو 2 نمبری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اوپن سپیس کے نام پہ جو 2 نمبری ہو رہی ہے، میری وکلا سے گزارش ہے کہ ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں آپ بار کی طرف سے ڈال دیں کہ یہ جو نیشنل مارگلا ہلز پہ 137 عمارتیں اور خاص طور پہ TKR اور 3 شادی ہال جو کھولے گئے ہیں، وہ کس کھاتے میں کھولے گئے ہیں۔ تو شاداب کیانی صاحب پتہ نہیں میری بات سے مطمئن ہیں یا نہیں، لیکن میں مطمئن ہوں کہ وکلا نے بہت اچھا کیا۔ وکلا کو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔